بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 میں مکہ میں اپنا مشن شروع کیا. 13 سال آپ مکہ میں رہے. اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اس وقت مدینہ کی آبادی آج کل کی زبان میں ملٹی ریلیجس سوسائٹی تھی. یعنی وہاں پر 50-50 تقریباً معاملہ تھا. یعنی آدھے یہود تھے، آدھے مسلم تھے. تو وہاں پر طرح طرح کے واقعات پیش آتے رہتے تھے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینے کے ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں سامنے سے ایک جلوس گزرا. یہ جلوس ایک فیوڈل پروسیشن تھا، جنازے کا جلوس. اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے. ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ. تو وہاں پر جو کچھ لوگ آپ کے پاس تھے، ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، یہ غیر مسلم کا جنازہ تھا. تو رسول اللہ نے کہا، یہ روایت بخاری میں ہے. بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے کہا، الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں؟ واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریلیجس سوسائٹی میں، یہ ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں اسلام کی تعلیم کیا ہے. یعنی وہاں پر کمیونٹی وائز لوگوں کی پہچان نہ ہو، بلکہ ہر ایک انسان ہو. ہر ایک کا یکساں احترام کیا جائے، ہر ایک کا یکساں رائٹ ہو، ہر ایک سے ایک ہی معتدل طریقے سے لوگ ملیں. یہ ہے ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں اسلام کی تعلیم. اس پر غور کیجیے، اس واقعے پر، کہ رسول اللہ نے جب اس کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں اس کی پہچان یہ نہیں آئی کہ یہ تو یہودی ہے، میں مسلم ہوں، یہ یہودی ہے. یہ نہیں. جو بات آئی آپ کے ذہن میں وہ ہے کہ میں بھی انسان، وہ بھی انسان. اس طرح آپ نے دونوں کے بیچ میں کامنلٹی ڈسکور کی. دونوں یکساں طور پر انسان ہیں، ایک ہی خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ ہے اسلام کا طریقہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدینے میں جو مسلم تھے اور جو یہود تھے ان میں اختلافات نہیں تھے. کتابوں میں ایسے واقعات آئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں میں اختلافات تھے. دیکھیے، اختلافات الگ چیز ہے اور سوشل بیہیویئر الگ چیز ہے. اختلاف تو جہاں کئی لوگ رہیں گے، ایک فیملی ہی کیوں نہ ہو، اختلاف ہوں گے. تو اختلاف کو لے کر کے کوئی اصول نہیں بنتا. اختلاف کو پیسفل ڈسکشن سے طے کیا جاتا ہے. اختلاف ہے تو کسی کو بھڑکنا نہیں چاہیے،
دونوں فریق کو بالکل پیسفل انداز میں بات چیت کر کے اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. اور جہاں تک باہمی تعلقات کا معاملہ ہے, ہر ایک دوسرے کو انسان سمجھے, ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے, ہر ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے ملے. جو حضرت مسیح نے کہا تھا لو یور اینیمی, وہی تعلیم اسلام کی بھی ہے کہ ہر ایک سے یکساں تعلق رکھو. کوئی نہ دشمن ہے نہ کوئی دوست, سب کے سب تمہارے اپنے ہیں, سب کے سب تمہارے اپنے ہیں. یہی ایک پرنسپل ہے جس پر چل کر ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے. جب اس طریقے سے لوگ رہیں گے تو سوشل ڈیولپمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سوشل ڈیولپمنٹ کا پروسیس نارمل طریقے پر جاری رہے گا. یہ اصل چیز ہے. دیکھیے باہمی تعلقات میں اختلاف اصل نہیں ہے. باہمی تعلقات میں اصل یہ ہے کہ سب مل کر کے سوشل ڈیولپمنٹ کا کام جاری رکھے. یہ اصل ہے. وہاں پر آپ نے یہ اصول مقرر کیا تھا مدینے میں کہ لِلْیَہُودِ دِینُہُمْ وَلِلْمُسْلِمِینَ دِینُہُمْ, مسلمان کے لیے مسلمان کا دین, یہود کے لیے یہود کا دین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھا ریلیجس کو ایگزسٹنس. اس کو اگر آپ فارمولا بنائیں تو فارمولا یہ ہوگا کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. آپ کا جو عقیدہ ہے, آپ کا جو مذہب ہے, اس میں چلیے, اور دوسرے کو موقع دیجیے کہ وہ بھی اپنے عقیدے پر, اپنے مذہب پر چلے. دونوں کو ایک ہی کام کرنا ہے, وہ کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف وائلنس نہ کریں. نفرت نہیں, وائلنس نہیں, انٹالرنس نہیں, بس. باقی ہے کہ آپ آزاد ہے اپنے مذہب کے لیے, دوسرا آزاد ہے اپنے مذہب کے لیے. یہ ہے اسلام کی تعلیم ملٹی ریلیجس سوسائٹی کے لیے. یہ صرف قدیم مدینے کے لیے نہیں تھا, ہمیشہ کے لیے تھا. رسول اللہ کی کوئی بھی سنت وقتی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے. تو یہ جو سنت آپ نے اختیار فرمائی قدیم مدینہ میں, وہ ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل ہے, ایک نمونہ ہے. دیکھیے اس کے سوا کوئی نمونہ ورک نہیں کر سکتا, ورکیبل نہیں ہے. کیونکہ انسانوں میں اختلاف ضرور ہوگا, ڈفرینسز ضرور ہوں گے, لیجن کو لے کر بھی اور دوسرے پہلو سے بھی. یہ ناممکن ہے کہ کوئی سوسائٹی ایسی ہو جس میں ڈفرینسز نہ ہو. ڈفرینس از اے پارٹ آف سوسائٹی. تو ایسی حالت میں ورکیبل طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ ہر ایک کو آزادی ہو, صرف یہ ہو کہ کوئی وائلنس نہ کرے, باقی اپنے اپنے طریقے سے چلے. تو یہ فارمولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا قدیم مدینہ میں,
وہی فارمولا ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کی سنت ہے، چاہے کوئی ایک ملک ہو چاہے دوسرا ملک، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک، ہر جگہ یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ جہاں تک اختلاف کی بات ہے تو آپ ڈائلاگ کیجیے، ڈائلاگ کا راستہ کھلا ہوا ہے، پیسفل ڈائلاگ۔ دیکھیے ڈفرینسز میں اگر ڈائلاگ کیا جائے، پیسفل ڈائلاگ، تو وہ بہت مفید ہے، اس سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر کریٹو تھنکنگ آتی ہے، لوگوں کے اندر اعتدال آتا ہے۔ یعنی صرف ایک ہی کام ہے کہ تشدد نہ کیا جائے، تو ڈفرینس ایک بلیسنگ بن جاتا ہے۔ اگر ڈفرینس کو یعنی ڈفرینس کے معاملے میں اگر ٹالرنس کیا جائے، ٹالرنس، تو ڈفرینس ایک نعمت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپس میں ڈسکشن ہوگا، آپس میں ڈائلاگ ہوگا، اور اس سے ہر ایک کو موقع ہوگا کہ وہ اپنی ذہنی ارتقاء کا سامان کرے۔ تو مل جل کر رہنا انسپائٹ آف آل دو ڈفرینسز، یہ ہے اسلام کا طریقہ، اور یہ نیچرل طریقہ ہے، یہ نیچرل طریقہ ہے، پورے یونیورس میں یہی طریقہ رائج ہے۔ وہی انسان کو اپنی سوشل لائف میں اختیار کرنا ہے، وہ ہے اختلاف کے باوجود اتحاد۔ ایک سینٹینس میں کہوں گا کہ وہ طریقہ ہے اختلاف کے باوجود اتحاد، یعنی اختلاف ختم کر کے اتحاد نہیں ہے، اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے اتحاد، یہی ورکبل ہے اور یہی فطری ہے، یہی نیچر کے مطابق ہے، اور اسی میں سماج کی، انسانیت کی فلاح ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں دوسرے مقامات پر بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ واقعہ جو بخاری میں ہے، یہ تو بہت ہی اچھی مثال ہے کہ کس طرح اختلاف کے باوجود متحد ہو کر رہنا چاہیے لوگوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، یعنی اختلاف کو مٹانا اور مٹا کے اتحاد قائم کرنا، وہ تو پاسبل نہیں، اس لیے وہ آپشن بھی نہیں۔ جو پاسبل ہو وہی آپشن بن سکتا ہے، جو شہر سے پاسبل نہ ہو وہ آپشن بن نہیں سکتا، کیونکہ اس کو اگر اختیار کیا جائے تو ہیٹ، نفرت، لڑائی ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی، ان اینڈنگ ٹکراؤ۔ تو انسان کا یہ کیپیسٹی دی گئی ہے کہ وہ اختلافات کے باوجود متحد ہو کر رہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ یعنی اختلاف کے باوجود متحد ہو کر رہنا یہ فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ان نیچرل بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز ڈفرینسز۔ تو یہی بات فطرت کے مطابق ہے، یہ بات
اسلام کے مطابق ہے، یہ بات رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، اور اسی میں انسان کی فلاح ہے. یہ ہم کو سبق ملتا ہے رسول اللہ کی زندگی سے.